ناظرین السلام علیکم. تجلی پروڈکشنز کے اس پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایس امین الحسن صاحب موجود ہیں. جناب پیشے سے سول انجینئر ہیں اور بائی پیشن جو ہے وہ ایک سائیکولوجسٹ ہیں. ہمارا آج کا پروگرام کا ٹاپک جو ہے وہ کارپوریٹ کلچر اور رہن سہن کی زندگی میں بیلنس ہے. ہم جناب ایس امین الحسن صاحب سے اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. امین صاحب کا استقبال ہے پروگرام میں. اس گفتگو کی آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلا سوال جو میں پوچھوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کی نظر میں کارپوریٹ کلچر شہری زندگی کا ایک تاریک پہلو ہے یا اسے آپ ایک جو ہے اپورچونٹی کی شکل میں دیکھتے ہیں؟ کارپوریٹ کلچر کا شہری زندگی ہی سے تعلق نہیں ہے. گلوبلائزڈ ورلڈ میں یہ کلچر گاؤں کے لوگوں کو بھی متاثر کر رہا ہے. نیٹ کی ایکسیسیبلٹی کے نتیجے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف شہر کے اندر ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہر میں یہ کلچر نمایاں نظر آتا ہے، لیکن گاؤں میں قریوں میں بسنے والے لڑکے لڑکیاں ینگر جنریشن بالخصوص اس کلچر سے متاثر ہو رہے ہیں. اور آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اپورچونٹی ہے، کیا میرا خیال یہ ہے کہ یہ اپورچونٹی نہیں ہے، یہ تو پرابلم ہی ہے کہ جس میں انسان کو صرف اس دنیا کا بندہ، پیٹ کا بندہ، اپنے جسم کا بندہ یہ کلچر بنا دیتا ہے اور انسان کو کسی اعلیٰ نصب العین کے لیے، بڑے مقصد کے لیے، ہیروئک ڈیڈز کے لیے یہ کلچر تیار نہیں کرتا. تو شہر کا بھی مسئلہ ہے، گاؤں کا بھی مسئلہ ہے. جی، تو آپ جیسا کہ بتا رہے ہیں کہ یہ منفی اثرات زیادہ پیدا کر رہا ہے کارپوریٹ کلچر، لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اس نے شہری زندگی میں ترقی دی ہے. اس نے جو ہے ڈیولپمنٹ لایا ہے ہماری سول لائف میں. تو اس کے ساتھ ساتھ اس منفی کلچر کو یعنی اس کا امپیکٹ آپ کیسے بیلنس کر کے دیکھتے ہیں؟ ایک ساؤتھ امریکن آتھر کی ایک کتاب ہے دی متھ آف ڈیولپمنٹ. آپ کہہ رہے ہیں کہ شہری زندگی میں اس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ ہوا. وہ کہتا ہے کہ ڈیولپمنٹ انسان کی بنیادی ضروریات میں سے نہیں ہے. یہ تو ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے، سیاستدانوں کے ذریعے سے ڈیولپمنٹ 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 اتنا بڑا نعرہ لگایا گیا، یوں لگتا ہے کہ ہم پیدا ہوئے ہی زندگی میں ڈیولپمنٹ کے لیے. وہ آتھر کہتا ہے کہ کسی کو بھی آپ پوچھ لیجئے، ڈیولپمنٹ کا فائدہ سماج کے 10-15% پاپولیشن کو ہوتا ہے. بنگلور میں ہے 10,000 کروڑ روپیز کا ایئرپورٹ، کہیں میٹرو بن رہا ہے 30,000-40,000 کروڑ روپیز کا. کس کے لیے فائدہ ہوتا ہے؟ ایک اسمال پاپولیشن کے لیے ہے. اور باقی بہت بڑی آبادی کا ڈیولپمنٹ سے کوئی تعلق نہیں. ان کو جو ہے خوشحال زندگی، ہیپی لیونگ، ان کی بنیادی ضروریات کی تکمیل ہو، انسان یہی چاہتا ہے. تو ڈیولپمنٹ خود جو ہے ایک مس نامر ہے. جی، یہ سوال جو ہے کافی انٹرسٹنگ ہو گیا کہ آپ ایک سائیکولوجسٹ کی حیثیت سے یہ جواب دے رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ جو ہے ایک مس نامر ہے اور اصل چیز جو ہے خوشی ہوتی ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انسان آج خوشی کی تلاش جو ہے ترقی میں دیکھتا ہے. جب وہ آفس جا رہا ہے تو اپنے آپ کو خوش محسوس کر رہا ہے. تو اس پہ کیسے آپ، خاص طور پہ نوجوان نسل جو ہے اس پہ زیادہ افیکٹڈ ہے اور اس پیشے سے جڑی ہوئی ہے، تو آپ اس پہ کیسے روشنی ڈالتے ہیں؟ دیکھیے، خوشی کا تعلق ڈیولپمنٹ سے نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. اگر واقعی خوشی کا تعلق ڈیولپمنٹ سے، پیسے سے، لشچر سے اور جو دھوم دھڑاکے کی زندگی اس سے ہے، تو آپ کیوں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے فلم ایکٹر، فلم ایکٹریسز یہ سب ڈپریشن کا شکار ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، دوائیاں کھانے پر مجبور ہوتے ہیں. روزانہ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے نیوز پیپر، فلاں جو ہے ٹیکی اوپر سے گر کر مر گیا، فلاں ہو گیا، یہ سب کہتے ہیں. تو مطلب نام سے، شہرت سے، پیسے سے انسان کو خوشی نہیں ہے. انسان کو خوشی اس سے ہے کہ وہ اچھا کھائے، اچھا پہنے، ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ خوشحال رہے، دنیا کو دیکھے، کائنات کو دیکھے، اور اپنی آزادی وہ چاہتا ہے. گاؤں والا چاہتا ہے کہ گاؤں میں وہ آزاد رہے، ہے نا، اور اسے بنیادی سہولیات حکومت فراہم کرے. تعلیم کے لیے، نوکری کے لیے اسے شہر بھاگنے کی ضرورت نہیں اور فٹ پاتھ پر سونے کی ضرورت نہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ خوشی کا تعلق جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سے نہیں ہے. خوشی کا تعلق ہے کہ انسان آزاد رہے، اس کی بنیادی ضروریات کی تکمیل ہو. اسی سے اگلا سوال جو میں پوچھوں گا آپ سے وہ یہ ہے کہ چلیے ہم مان لیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک آئیڈیل لیول پہ ہونی چاہیے، لیکن کارپوریٹ کلچر ایک حقیقت ہے. آج نوجوان اس میں شامل ہے، انجینئرنگ کرنے والا ایک بڑا طبقہ جو ہے کارپوریٹ میں ہی جا رہا ہے. اب وہ کس طرح سے اپنی لائف کو جو ہے بیلنس کرے گا، اپنے رہن سہن کے معاملے کو کس طرح سے وہ کنٹرول کر پائے گا اس کارپوریٹ کلچر میں؟ اس پہ آپ کس طرح سے؟ ہاں دیکھیے، لائیولیہوڈ ایک الگ ایشو ہے اور کارپوریٹ کلچر، پوسٹ ماڈرن کلچر، ویسٹرن کلچر، جو بھی آپ کہہ لیں، ہے نا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایک آدمی اپنی روزی روٹی کے لیے کسی بڑی کمپنی میں، سافٹ ویئر کمپنی میں اس نے جاب لیا ہو یا کوئی اور کمپنی میں کام کرتا ہو،
وہاں جائے گا, وہاں جاب کرے گا, اس حد تک جو ہے وہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے لائیولیہوڈ کے لیے, کمانے دھمانے کے لیے. لیکن اس کے بعد اس کا جو کلچر ہے, اس کا جو حصہ ہے, آدمی اپنے آپ کو اس سے آزاد کرے. مثلا آدمی یہ سمجھے کہ اچھے کپڑے پہننے میں مجھے عزت ہے, 2 بنگلے رکھنے میں, بڑی کار رکھنے میں, کار جتنی بڑی ہو. یہی آج کل ہے نا, پہلے زمانے میں جب کار آئی تھی ہندوستان میں, امبیسڈر کار کے بعد وہ ماروتی 800. جس زمانے میں انجینئرنگ پڑھنے کے لیے بنگلور گیا تھا 1986 میں, تو 87 کے بعد ماروتی کی پہلی کار آئی. بڑے بڑے آرکیٹیکٹ پروفیسرز جو ہے وہ چھوٹا سا ڈبہ ماروتی 800 رکھتے تھے. اب آپ پوچھیں ماروتی 800 رکھنے کے لیے ہمارا چھوٹا بیٹا بھی تیار نہیں ہوگا. تو یہ جو ہوس جو پیدا کر دی گئی ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. جاب کرنا ایک الگ چیز ہے, ایک آدمی جاب کرے لیکن وہ اس چیز کا دیوانہ نہ ہو کہ برانڈڈ شو ہی پہنے, برانڈڈ جینس ہی پہنے اور برانڈڈ کپڑے اور سب چیزوں کا جو اس وقت لگا ہوا ہے لوگوں کو چسکا. اس سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں برانڈ کی وجہ سے ایک آپ کسی بڑی کمپنی کا جینس پینٹ لے لیں, 4-4.5 ہزار روپے ہوتا ہے. میں نے آپ ہی جیسے ایک SIO کے نوجوان سے پوچھا جو کسی کارپوریٹ کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں, تو ان سے میں نے پوچھا کیا کرتے ہیں. کہا کہ میں فلاں برانڈڈ کمپنی کے لیے جو شرٹس اینڈ پینٹس بناتے ہیں وہ کام کرتا ہوں. میں نے کہا آپ کی کمپنی تو امریکن ہے. کہا کہ نام امریکن ہے, باقی سب یہیں انڈیا میں پروڈیوس ہوتا ہے. پھر میں نے پوچھا کہ آپ جو جینس پینٹ بیچتے ہیں 4,500 کو, شرٹ بیچتے ہیں اور 50% آفر میں دیتے ہیں یہ لوگ, کیسے ان کو نقصان نہیں ہوتا؟ تو انہوں نے مجھے تفصیل سے بتایا کہ ہمارا اصول یہ ہے کہ 400 روپے میں اگر ہم کو کپڑا یہاں ہندوستان میں بھاری اچھا کپڑا بناتے ہیں اور اس کی کاسٹنگ ہم کو 400 روپے پڑتی ہے, تو 1 صفر آگے لگاتے ہیں مارکیٹ پرائس. تو 4,000 روپے, 4,000 روپے میں 50% ڈسکاؤنٹ کریں گے تو 2,000 پڑے گا, تب بھی 5 گنا وہ فائدہ کماتا ہے. تو اس کلچر نے دنیا کو دھوکہ دیا, نوجوانوں کو دیوانہ بنایا اور ان سے سارے پیسے لوٹ لیے جاتے ہیں اس میں. تو آدمی ان سب چیزوں سے آزاد رہے, اس کا دیوانہ نہ رہے. میں طلباء کے لیے, نوجوانوں کی دلچسپی کے لیے وہ بہت پرانا جو قصہ بتاتے ہیں کہ ملا نصیر الدین نام کا ایک فکشیس کیریکٹر ہے, بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ دعوت میں گئے, پھٹے پرانے سیدھے سادے کپڑے پہن کے. لوگوں نے کہا کہ صاحب یہ ان کو وہاں سے بھگاؤ, کون آدمی آ گیا, فقیر آ گیا, فلاں ہو گیا. بعد میں لوگوں نے نہیں وہ ملا نصیر الدین صاحب ہیں, تو وہ چلے گئے, جا کر بہت اچھے کپڑے پہن کر آئے دعوت میں. آنے کے بعد انہیں اٹھا کر کھانا کپڑوں میں ٹھونسنا شروع کیا. لوگوں نے پوچھا کیا کام کرتے ہیں آپ؟ تو کہا کہ میں جب آیا تو آپ لوگوں نے عزت نہیں دی, کپڑے کو آپ نے عزت دی, اس لیے میں کپڑوں میں یہ ساری چیزیں ٹھونس رہا ہوں. ملا نصیر الدین کے ان چھوٹے واقعات سے یہ جو سبق ملتا ہے کہ آدمی کا اصل ویلیو اس کا کردار ہے, کنٹریبیوشن ہے. اس کا اصل ویلیو کپڑے میں نہیں, جوتے میں نہیں, کار کے سائز میں نہیں ہے. یہ اگر ہمارے کارپوریٹ میں کام کرنے والے نوجوانوں کو سمجھ میں آ جائے, دونوں چیزوں کو سیگریگیٹ کر دیا جائے, ایک ہے نوکری اور ایک ہے دیوانگی. جی, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ بتا رہے ہیں, اور میں جس طرح سے اس کو لے پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نوجوانوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کنزیومرزم سے بھی محتاط رہنا ہے, اس سے اویئر رہنا ہے. اور جب ہم زندگی میں جا رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارا روزی روٹی کا وہ معاملہ ہے, ہم جائیں گے آفیسز میں کام کریں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اپنے آپ کو, اپنی جو پرسنل لائف ہے اور جو اس کے باہر کی زندگی ہے, اس کا پورا ہوش رکھنا ہے. امین صاحب, میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق چونکہ بنگلور سے ہے, اور بنگلور جو ہے الیکٹرانک سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے, پورے ملک میں اس کی ایک شہرت ہے, اور ایک بڑی تعداد وہاں پہ جو ہے IT کمپنیز میں کام کرتی ہے. کوئی آپ کے پاس کوئی اسٹیٹسٹیکل سروے ہے جو سائیکلوجی سے ریلیٹڈ, جو یہ ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتا سکے کہ کیا فیصدی ہے جو اس سے واقعی میں منفی اثرات سے متاثر ہوئے ہیں, اور وہ کس طرح سے اس کو ڈیل کر رہے ہیں؟ کیا اس پہ کوئی آپ روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ ویسے میرے پاس کوئی اس وقت اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا تو نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بنگلور کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم نے یہ جو نوجوان آتے ہیں دنیا بھر سے, ہندوستان بھر سے, باہر سے بھی آتے ہیں پروفیشنلز, ان کا ہم نے گروپ بنایا ہے اور ان کو ہم نے بتایا ہے کہ آپ تو پروفیشنل ہیں لیکن آپ کی زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے انسانوں کی خدمت, محبت. تو ایک بہت بڑا طبقہ 100, 150, 200 سے زیادہ پروفیشنل گروپ ہمارے ساتھ ہے. ان کے میں قرآن کلاسز بھی لیتا ہوں اور بڑے پروگرامز بھی ہوتے ہیں. تو ان کے تھرو سے اندر کی دنیا, وہاں کی دنیا کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں, وہی میرے نزدیک اس وقت انفارمیشن ہے. یعنی کوئی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا دینے کے بجائے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے یہ 100-150 ساتھی جہاں جہاں کام کرتے ہیں, وہاں جتنے لوگوں سے ان کا سابقہ پڑتا ہے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ صاحب ہمارے ہاں اس وقت دنیا پرستی, دنیا کی لت اتنی ہو گئی ہے پروفیشنلز میں کہ وہ کہتے ہیں بھائی ہم جئیں تو اپنے لیے جئیں, کسی کے لیے نہ جئیں. تو اس لیے وہ شادی بھی نہیں کرتے. یہ خود انفارمیشن جو آتا ہے. تو پہلے تو تھا بھائی
अरेंज मैरिज, बाद में लव मैरिज, उससे नीचे उतरा इंसान और समाज, लव मैरिज से फिर नीचे उतरे तो लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे लोग, और उससे भी अब नीचे उतर गए। तो अब लोग ये कहते हैं कि भाई हमको कोई बीवी नहीं चाहिए वगैरह नहीं चाहिए। जहाँ तक अल्लाह ताला ने जो फितरी अंदर अर्ज रखा है वो किसी तरीके से पूरा कर लेते हैं, लेकिन इंडिविजुअल लाइफ हम जिएंगे, शादी नहीं करेंगे, बच्चे नहीं जनेंगे, माँ बाप की खिदमत नहीं करेंगे, माँ बाप को ले जाके ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता है। मेरा ये मौजू नहीं है इस वक्त, लेकिन अभी मैं परसों जो है ओल्ड एज होम गया था 5 स्टार क्लास का, वहाँ मैंने देखा तो मुझे बहुत से सबक मिले, वो मैं इंशाल्लाह बाद में कभी बताऊँगा ज़रूरत पड़ने पर। तो मतलब दुनिया में इंसान ऐसा हो गया कि न माँ चाहिए, न बाप चाहिए, न बीवी चाहिए, न बच्चे चाहिए। ये प्योरली जो है खुद गर्जी है। जब आदमी बड़ा होता है तो बाप से, माँ से, समाज से, स्कूल से, बच्चों सबसे लेता है, तब इंसान की शख्सियत बनती है। जब देने का मौका आता है तो किसी को नहीं देना चाहता। तो ये बहुत बड़ी तादाद में मजहब बेजारी, जिनसी बेराह रवी, खुद गर्जी, ये मिजाज और परवान चढ़ रहा है। यानी कि नौजवान जो कॉर्पोरेट कल्चर में अपने आप को बिल्कुल इन्वॉल्व कर ले रहा है, वो बाहर की दुनिया नहीं देख पा रहा है, और इसकी वजह से वो जो है सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, अपने पर्सनल लाइफ से बिल्कुल वो है डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, और उसके सामने सिर्फ चीज़ों को हासिल करना, अपने लग्जरीज़ को और बढ़ाना, ये हो गया है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मुस्लिम नौजवान और ख़ास तौर पे तहरीकी नौजवान वो किस तरह से इन हालात में रहते हुए अपने आप को कंट्रोल करें, अपने आप को बैलेंस करें, और उसके बाद उनकी घरेलू ज़िंदगी, उनकी इबादत, इन सब चीज़ों पे वो किस तरह से एक बैलेंस वे इख्तियार करें, और उसके बाद वो कॉर्पोरेट लाइफ में भी एक सक्सेसफुल करियर का जो है रास्ता वो फॉलो करते रहें। हाँ देखिए, मुसलमान हो के गैर मुस्लिम, सबसे हम यही बात कहते हैं कि आम तौर पर जो लोग नौकरी करते हैं उनकी ज़िंदगी हैंड टू माउथ होती है। जैसे वो तनख्वाह आए तो जितनी तनख्वाह आती है उससे 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा ही देने के होते हैं आम लोगों के। लेकिन प्रोफेशनल्स का मामला है कि हालात ने भी और अल्लाह ताला ने भी उनको बहुत दिया है उनके माहाना ज़रूरियात से। तो उसका मतलब ये है कि इस वक्त वो सुकून के साथ और किसी टेंशन के बग़ैर जो वक्त उनका बचता है वो ख़ानदान के लिए, वालिदैन के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कम्युनिटी के लिए वो देना चाहिए। ये मिजाज उनको परवान चढ़ाना चाहिए कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं जीते हो। ये अल्लाह का एहसान है कि जो प्रोफेशनल ग्रुप बेंगलुरु में बनाया गया है, वो नौजवान 2 दिन मिलते हैं हफ्ते में, दूसरे लोग मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं, और ये लोगों को हम देखते हैं कि कुरान क्लास अटेंड करते हैं और दीनी क्लासेस अटेंड करते हैं। उसके बाद जो करते हैं वो एक मोहल्ले को टेकअप करते हैं, है ना। ये किसी जमात, किसी तंजीम के नाम से नहीं है, खुद प्रोफेशनल्स मिलकर एक मोहल्ले को टेकअप करते हैं। जहाँ स्कूल का चेहरा नहीं देखा लोगों ने, वहाँ स्कूल पहुँचाते हैं बच्चों को। फ्लड आ जाता है तो रिलीफ करते हैं। और यही प्रोफेशनल्स बाज़ जगह मैंने देखा कि फैंटास्टिकली ये लोग माइक्रो फाइनेंस चलाते हैं गरीब मोहल्ले को लेकर, जिसमें 10 बाई 10 का कमरा होता है, उसमें 3-3 भाई लंगड़ी माँ के साथ रहते हैं, वही उनका बेडरूम, वही उनका किचन, वही उनका बाथरूम होता है। इस तरह के गुर्बत वाले इलाकों में जाते हैं और माइक्रो फाइनेंस का एक पूरा सिस्टम। बाज़ लोग ऐसे इतने हाईली प्रोफेशनल हैं हमारे पास कि उन्होंने IIM से पढ़ा, हार्वर्ड से पढ़ा, लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा, मतलब बहुत बड़े बड़े स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ से पढ़कर आते हैं। लेकिन 2 दिन वो इंसानियत की खिदमत के लिए देते हैं, झोंपड़पट्टी में वहाँ जाना, यहाँ जाना, इंसानों के काम आना, ये करते हैं। तो हमारे लिए ऐसे नौजवानों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त गोया के रोल मॉडल है कि हाईली प्रोफेशनल बनिए, खूब पैसे कमाइए, आप भी अच्छे रहिए, दुनिया को भी नवाजिए। स्कूल चलाते हैं यही लोग मिलकर, एक अच्छा सा जो है उन्होंने स्कूल शुरू कर दिया जहाँ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हो। तो प्रोफेशनल्स अगर चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। वक्त भी उनके पास है, पैसे भी उनके पास है, सिर्फ आइडिया हो, एम्बिशन हो, लाइफ का कोई गोल हो तो वो काम कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आ रही है कि बीइंग अ प्रोफेशनल हम किस तरह से अपने आप को सोसाइटी से कनेक्टेड रखेंगे, और हमारा जो वक्त बचता है ऑफिस के कामों से उसे हम किस तरह से समाज के कामों में जोड़ पाएंगे। मैं अमीन साहब से ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो क्वालिटीज़ नौजवानों में पैदा हो रही हैं, जो आप मिसालें अभी हमारे सामने पेश कर रहे हैं कि आपके ग्रुप में ऐसे नौजवान हैं कि वो अपना वीकेंड का वक्त जो है निकालते हैं एंड देन गो टू स्लम एरियाज़, और उसके बाद वो जो है वहाँ पे खिदमत अपनी अंजाम दे रहे हैं, सर्विसेज वहाँ पे दे रहे हैं। तो ये क्वालिटीज़ जो उन पे डेवलप हो रही है, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये कॉर्पोरेट कल्चर की देन है कि जो हमारी IT कंपनीज़ हमें जो पंक्चुअलिटी सिखाती है, हमारी इफ़िशियंसीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत सारे हमें सॉफ्ट स्किल्स सिखाए जाते हैं,
تو کیا اس کا رول نہیں ہے یہ کہ وہ نوجوان اس قابل بن رہے ہیں کہ ہفتے کے 2 دنوں میں بھی جو ہے وہ کچھ اچھا کام کر پا رہے ہیں؟ اگر ہوتے تو ان کمپنیوں میں جتنے لوگ کام کرتے وہ سب کے سب جو سوسائٹی کے لیے بہت مفید ہو جاتے، تو ایسا تو نہیں نظر آتا ہے۔ یقیناً ان کمپنیوں میں کام کرنے کے فوائد ہوتے ہیں، ویژن آدمی کا وسیع ہوتا ہے، دنیا کو دیکھنے کا ہورائزن بہت وائڈ ہو جاتا ہے، اینگل وائڈ ہو جاتا ہے، اور آدمی جتنے بڑے لیول پر دنیا میں کام کرتا ہے اتنا اسمارٹ بنتا ہے۔ تو ان کمپنیوں میں کام کرنے کا فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی کا ویژن آئیڈیا بہت وائڈ ہو جاتا ہے، لیکن جس چیز کی طرف میں نے اشارہ کیا اور جو سوال آپ اٹھا رہے ہیں وہ اس کمپنیوں کی دین نہیں ہے، وہ تو ان نوجوانوں کا کمٹمنٹ ہے کہ ہم دین سیکھیں گے، ہم کمیونٹی کے لیے خدمت کریں گے، ہم اپنی زندگی کو کیڑے مکوڑوں کی طرح بیکار مقصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے، ایک پرپسفل اور ایک گول کے ساتھ کمٹمنٹ کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ یہ پوری دین ہے اجتماعیت کی، گروپ لیونگ کی۔ اگر لوگ اجتماعیت کا فائدہ پہچان لیں تو بہت سے لوگ اجتماعیت سے وابستہ ہوں گے تو زندگی میں بہت بڑا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں۔ اس پہ جو آپ روشنی ڈال رہے ہیں اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ویژن جو ہے براڈن ہو رہا ہے، آئیڈیاز نئے نئے آ رہے ہیں، اور آف کورس اس میں جو ہے نوجوانوں کی اپنی صلاحیتوں کا بھی جو ہے اس میں عمل ہے، اس کا بھی اس میں جو ہے ایک فیکٹر کام کر رہا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک فیکٹر ہے، اور میرے خیال سے میں شاید یہ سوال دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ یہ کچھ پازیٹیوٹی ہے آئی ٹی کمپنیز کی یا کارپوریٹ کمپنیز کی، جو یہ نوجوانوں کو سکھا رہی ہے کہ بھئی اپنا ٹائم مینیج کرنا ہے، اپنے ویژن کو براڈن کرنا ہے، کم ٹائم میں ہمیں زیادہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور میرے خیال سے شاید میں اس پہ غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرے خیال سے یہ جو ہے فیکٹر ان نوجوان جو آپ کے گروپ میں شامل ہو رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ یہ گروپ جب بڑھے گا تو اور بھی نوجوان سے شامل ہوں گے، تو یہ فیکٹر ان میں پازیٹیوٹی لا رہا ہے۔ آئی ٹی کمپنیز کا ایک جو ورک کلچر کا جو ایک یہ میرے خیال سے مثبت پہلو ہے، اس کو آپ مطلب کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو میں نے ہی کہا یہ بھی کہ سب ان کمپنیوں میں مطلب کسی چیز کو بھی ہم آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کریں یہ انصاف نہیں ہے، یہ عقل مندی بھی نہیں ہے۔ تو ان کمپنیوں میں کام کرنے کا فائدہ ضرور ہے شخصیتوں کو، لیکن ایٹ انڈیویجول پلین ہے۔ پھر وہ شخصیت جو ٹیلنٹس ایکوائر کرتی ہے، جو صلاحیتیں پیدا کرتی ہے، وہ کیسے سماج کے لیے کنٹریبیوٹ کرے، یہ پروفیشنل گروپ سے مطلب یہ ہے کہ وہاں کام کرنے سے یہ نہیں ملے گا، بلکہ یہ ہے کہ اس طرح کے این جی اوز سے، آرگنائزیشن سے، گروپ سے، ہندو ہو مسلمان ہو، جتنے بھی، ہندو میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو بہت زبردست کام کرتے ہیں، جاتے ہیں سلمس میں، بہت سے لوگوں کے ساتھ انوالومنٹ ہوتا ہے۔ یہ تو آدمی کا پرسنل انیشیٹو ہے، کمپنیاں اس کی طرف راغب نہیں کرتی۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے سامنے جو آ رہا ہے۔ ہمارے امین صاحب اس بات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جو بھی تبدیلی آ رہی ہے نوجوانوں میں، اور جو بھی چیزیں وہ اسکل سیکھتے ہیں، دراصل یہ ان کا اپنا ایک اپنا بیسک ٹیلنٹ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ اور اس میں کمپنیوں کا بھی کچھ ہے کنٹریبیوشن، وہ آؤٹ رائٹلی ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر پاتے ہیں، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہماری ٹاک میں آ رہی ہے بار بار، وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو سماج سے کنیکٹ ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال سے اس پہ امین صاحب کا یہ ان کا جو ایکسپیریمنٹ ہے، سوشل ایکسپیریمنٹ، کہ انہوں نے بہت سارے نوجوانوں کو جمع کیا ہوا ہے، اینڈ دے گو ٹو ویریس ڈاؤن ٹروڈن ایریاز، اور وہاں پہ جو ہے اپنے اسکلس کا استعمال وہ کرتے ہیں اچھے کاموں کو فروغ دینے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے۔ میرے خیال سے آپ جو ہے اور بھی روشنی ڈال سکتے ہیں نوجوانوں کو، کچھ گائیڈ لائن دیں کہ ایک نوجوان ہے جو ابھی ان سب چیزوں سے بالکل اٹیچ نہیں ہوا ہے، آپ نے این جی او کی بھی مثال دی، کس طرح سے وہ آئیڈینٹیفائی کرے اپنے اسکل کو، کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرے کہ بھئی مجھے ٹیچنگ میں جانا ہے، یا میں جو ہے پبلک ہیلتھ میں جو ہے میرا انٹرسٹ ہے۔ تو کیا اس پہ کچھ آپ رہنمائی دے سکتے ہیں نوجوانوں ہمارے ناظرین کے لیے؟ نہیں، جہاں تک ٹیلنٹ کا تعلق ہے، وہ مشہور ہے، کتابوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ انسان کی جو ٹیلنٹ ہے ان میں سے بعض ٹیلنٹ انسان کو معلوم ہوتے ہیں، ہے نا، مجھے معلوم، آپ کو معلوم۔ تو یہ اوپن سیلف جوہاری ونڈو پڑھایا جاتا ہے، جوہاری 2 لوگوں نے یہ آئیڈیا دیا، تو جوہاری ونڈو کہتے ہیں جس میں سے بعض دفعہ صلاحیت میں بھی جانتا ہوں، میری صلاحیت آپ بھی جانتے ہیں، تو دیٹس کالڈ اوپن سیلف۔ بعض دفعہ ایسا بھی میرے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ وہ مجھے نہیں معلوم لیکن آپ کو معلوم ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں امین صاحب آپ یہ کر سکتے ہیں، جائیے میدان میں، آپ مجھے انسٹیگیٹ کرتے ہیں، تو اس کو ہم بلائنڈ سیلف کہتے ہیں۔ اور ایک اور سیلف ہوتا ہے جس میں میں جانتا ہوں کہ بہت کچھ کام کر سکتا ہوں، دنیا کہتی ہے دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اس کے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا، لیکن آدمی عزم کا، ارادے کا پکا ہوتا ہے، وہ کر کے دکھاتا ہے۔ تو صلاحیتوں کی بہت سی کیٹیگری ہے، بعض معروف ہوتے ہیں، بعض دبی ہوئی ہوتی ہیں، بعض میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، تو اس کے لیے کوئی لگا بندہ فارمولا ہم نہیں دے سکتے۔ بیسیکلی انسان یہ سمجھ لے
کہ یہ دنیا میں کس لیے آیا ہے, کس نے اسے بھیجا ہے. زندگی کی مدت ختم ہونے میں تو کہاں جانے والا ہے, وہاں جانے کے بعد ابدی نیند سو جانا ہے یا کچھ دنیا کو دینا ہے, وہاں سوال جواب ہونا ہے. یہ ورلڈ ویو, یہ نقطہ نظر اگر پیدا ہو جائے کہ ہم میں اور جانور میں ایک امتیازی فرق ہے, جانور 3 کام کرتا ہے, میں بھی اگر وہی 3 کام کروں تو میرے اور اس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے. جانور بنیادی طور پر کھاتا ہے, جانور سیکس کرتا ہے تاکہ اس کی نسل باقی رہے, جانور اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے, سینگ لڑاتا ہے, پنجہ مارتا ہے. انسان بھی یہی 3 کام کرے, وہ کھانے کے لیے پیسے کمائے اور 5 اسٹارس ہوٹل میں جا کر کھائے تو کھانا ہی ہوا. دوسرا ہے کہ جانور جس طرح سے اپنی نسل کو بڑھاتا ہے, انسان بھی اپنی نسل کو بڑھاتا ہے, اب تو وہ بھی نہیں کرنے کے لیے تیار ہے. اور تیسرے نمبر پر آدمی اپنی قوت کا اظہار کرتا ہے, میری ڈگری کہاں کی, میرے گھڑی کتنے پیسے کی, میرا پین کتنے روپے کا, میری کار کیسی ہے. یہ 3 چیزوں سے آگے لے جانے والی چیز پرپز ہے, زندگی کا مقصد ہے. اگر یہ نہیں ہے تو جانوروں میں اور انسانوں میں جوہری فرق نہیں ہے, صرف فرق اس بات کا ہے کہ یہ گھاس کھاتا ہے, یہ بریانی کھاتا ہے. اس کے علاوہ جوہری فرق نہیں ہوگا. جوہری فرق انسان یہ طے کر لے کہ میں خدا کا بندہ ہوں, مجھے دنیا میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اس کے لیے میں آیا ہوں. اگر یہ طے کر لے تو پھر آٹومیٹک اس کے اندر کی صلاحیتیں نکلیں گی اور وہ کام کرنا شروع کر دے گا. اور یہ مختصر زندگی, اس کے بعد ایک لمبی زندگی کے لیے یہاں تیاری کرنی ہے, یہ بات سمجھ میں آ جائے لوگوں کو. ناظرین, یہ ہماری گفتگو چل رہی ہے کارپوریٹ کلچر اور رہن سہن میں بیلنس بنانے کے تعلق سے, اور ہم نے جو پوائنٹ اس پہ ہم نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک بیلنس لائف بنانی چاہیے, سماج سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا چاہیے, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمارے امین صاحب یہاں پہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پرپس آف لائف کو ہمیں سمجھنا ہوگا, اور ہماری جو بھی اسکلس ہیں ہمیں خود آئیڈینٹیفائی کر کے سماج کے کنٹریبیوشن میں ہمیں اپنے آپ کو آگے لانا ہوگا. یہ ہمارا یہ ٹاک تھا, اور میرے خیال سے چونکہ اب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, اور آئندہ بھی ہم اس طرح کے پروگرامس اور کرتے رہیں گے. ناظرین, اب تک کے لیے یہ ہمارا پروگرام تھا, اور آئندہ ہم پھر ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.